سورۃ الناس مدنی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ فرمائیے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کے پاس، یعنی پناہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نہ بابا ہے اور نہ درگاہ ہے، نہ بت خانہ ہے اور نہ کوئی اور مزار ہے۔ پناہ دینے والا نہ حی ہے اور نہ میت ہے، پناہ دینے والا وہ ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ ملک الناس، جو سارے لوگوں کا مختار ہے، مالک ہے۔ الہ الناس، اور ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس، جو چپ رہتا ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس سے نقل کیا ہوا شیطان۔ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے کہ مختلف شکلوں میں آتا ہے، وَيَسْتُرُ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، وہ اور اس کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایسا دشمن بڑا خطرناک ہے کہ جو نظر نہ آئے۔ الذی، وہ خناس، یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ قرآن کریم ان 2 صورتوں پر مکمل ہوتا ہے، پہلے میں حواست سے اور دوسرے میں وساوس سے اور خناس سے پناہ مانگی گئی۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر ایک قابل انسان بھی جب اپنا کلام ختم کرتا ہے تو سب سے اہم گفتگو کر لیتا ہے، جو تمام کے تمام کلام کو شامل ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری سورت کو 3 صورتوں پر ختم فرمایا، پورے قرآن کو 3 صورتوں پر مکمل فرمایا۔ ایک تو سورت اخلاص کہ بھئی توحید کا عقیدہ مضبوط رکھو، اور 2 صورتیں ایسی نازل فرمائی جس میں دعائیں ہیں، حواست سے اور وساوس سے۔ حواست کے ذریعے نعمتیں چھن جاتی ہے اور وساوس کے ذریعے عقائد و اعمال میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے دشمن ہیں، جب آپ ان کا نچوڑ نکالیں گے تو 2 باتیں نکلے گی، یا تو آپ کی عزت کے خلاف ہوں گے یا آپ کے مذہب کے خلاف ہوں گے۔ تو عزت کے دشمن وہ حواسد، اور مذہب اور عقیدے کے دشمن وہ خناس اور وساوس ہے۔ دنیا کے اندر ایک مسلمان جب تک زندگی گزارے گا اور وہ توحید کے عقیدے پر قائم ہوگا تو ان 2 دشمنوں پر نظر رکھے گا، حواست پر اور وساوس پر، اور دونوں سے بچانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، نہ ولی، نہ نبی، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ عرب، نہ عجم، نہ امیر، نہ فقیر، نہ کوئی کرتب، نہ کوئی بناوٹ۔ صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس اللہ کے پناہ میں آپ آ جائیں۔ پھر سورۃ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ تو یہاں فرمایا قل اعوذ برب الناس، تعارف تو وہاں ہو گیا ہے، اب آپ فرمائیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے۔ وہاں پر ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں فرمایا ملک الناس، وہ مالک یوم الدین تمام لوگوں کا مالک و مختار ہے۔ اور وہاں پر تک ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر آ گیا الہ الناس، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد، کیونکہ آپ ہی معبود ہے، الہ الناس۔ پھر وہاں 2 دشمنوں سے پناہ مانگی گئی تھی، یعنی مغضوبین سے اور ضالین سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگ کر، جو علی تحقیق عقید توحید اور قرآن کریم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ کے نبی، ولی، صدیقین، شہداء گامزن رہے ہیں۔ اور 2 دشمن ہیں مغضوبین اور ضالین، تو یہاں بھی 2 دشمن ذکر ہوئے، ایک وسواس اور دوسرا خناس، اور ایک جن اور دوسرا انس۔ تو سورت مربوط ہے بِأَوَّلِهِ، پہلے کے ساتھ۔ اور وہاں پر تک ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر آ گیا الہ الناس، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد، کیونکہ آپ ہی معبود ہے، الہ الناس۔ پھر وہاں 2 دشمنوں سے پناہ مانگی گئی تھی، یعنی مغضوبین سے اور ضالین سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگ کر، جو علی تحقیق عقید توحید اور قرآن کریم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ کے نبی، ولی، صدیقین، شہداء گامزن رہے ہیں۔ اور 2 دشمن ہیں مغضوبین اور ضالین، تو یہاں بھی 2 دشمن ذکر ہوئے، ایک وسواس اور دوسرا خناس، اور ایک جن اور دوسرا انس۔ تو سورت مربوط ہے بِأَوَّلِهِ، پہلے کے ساتھ۔ اور دوسرا خناس، اور ایک جن اور دوسرا انس۔ تو سورت مربوط ہے بِأَوَّلِهِ، پہلے کے ساتھ۔